الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلى آخر الآية الكريمة. میاں اور بیوی، خاوند اور اس کی گھر والی، ہر معاشرے کا یہ ایک اساسی یونٹ اور ایک بنیادی اکائی ہے، اور یہ درست ہو تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے معاشرہ وہ بہت حد تک بہتری کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. اور اگر اس ایٹم میں، اس اکائی میں، اس یونٹ میں خرابی ہو تو وہ خرابی بہت اوپر تک جاتی ہے اور اسی طرح اگلی نسلوں تک بربادی کرتی. اس لیے اللہ رب العالمین کے ہاں ایک گھرانے کی اہمیت قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں ان کو بھی بیان کیا اور جو عورت کی ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور پھر دونوں کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں ان کو اللہ نے بھی بیان کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی تفصیل سے سمجھایا ہے. تو جو چیز اللہ رب العالمین بیان کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں، اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں اور ان کے نسبت سے ان کے خامدوں پر کیا کیا واجبات. ابھی قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت سنی ہے، ساتھیوں نے، بہنوں نے اس آیت مبارکہ کو ممکن ہے بہت بار پڑھا ہو، لیکن اس کے معنی پر غور شاید بہت کم لوگوں نے کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں مرد جو ہیں وہ نگہبان ہیں خواتین پر. کیوں نگہبان ہیں؟ ظلم کی وجہ سے، استبداد کی وجہ سے، یا چونکہ طاقتور ہیں؟ نہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی کنسٹرکشن میں، دونوں کی ترکیب میں، دونوں کی بناوٹ میں اللہ نے باتیں ایسی رکھی ہیں کہ مرد وہ نگہبان ہے اور عورت جو ہے وہ اس کے ماتحت ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور دوسرا اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں کس پر؟ بولیے جی کس پر؟ اب تو بڑے دنیا کو عورتوں کی مال کھانے کی عادت ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی شیئر کر کے گھر چلتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی کسی شیئرنگ کا قرآن کریم میں ذکر کیوں جی؟ کہتے دو پہیے ہیں تو لوگوں نے، ٹھیک ہے دو پہیے ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں یہ دونوں پہیے سڑک پہ دوڑتے رہیں. حالانکہ پہیے دو ہیں، ایک سڑک کے لیے ہے اور ایک گھر کے لیے. پہیے دو ہی ہیں لیکن ان کے چلنے کی جگہ مختلف ہے. لیکن نئی تہذیب، نئی عقل اور نئی سوچ اور نئی دانشوری وہ چاہتی ہے دونوں پہیے سڑک پہ دوڑ.
تو جدھر عورت کا پہیہ دوڑنا تھا ادھر کون سنبھالے گا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہیں انہیں فضیلت نگہبانی اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے کن پر خرچ کرتے ہیں؟ بولیے، عورتوں پر۔ آگے فالصالحات قانتات، بس جو نیکوکار عورتیں ہیں، قانتات وہ فرما بردار ہیں۔ یہ نسخہ قرآن کریم میں 2 لفظوں میں بتایا ہے۔ عورت کی فرما برداری چاہتے ہو، عورت چاہتے ہو تمہاری بات مانے، تمہاری تابعدار ہو، کیا کہا؟ فالصالحات قانتات، جو نیکوکار ہیں وہ کیا ہیں؟ فرما بردار ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اس لیے کہ ان کے حقوق کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے ترجمہ یہ کرا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے حقوق کی حفاظت میں نے کر دی ہے، لہذا اب انہیں کیا چاہیے کہ یہ غیر حاضری میں خامد موجود نہ ہو تو ایک ایک چیز کی حفاظت۔ تو خامد پر جو بیوی کے معاملے میں واجبات ہیں اور بیوی کے جو خامد پر حقوق ہیں، اس میں پہلا یہ ہے، سب سے پہلا، کہ وہ بیوی کی تربیت دینی، اسلامی، قرآنی اور محمدی طریقے سے کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی آئی ہے، سب سے پہلا واجب کیا ہے کہ یہ بیوی جس طرح اس دنیا میں اس کے ساتھ ہے، کل قیامت میں بھی جنت میں اس کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین یہ پسند ہے کہ جو یہاں ساتھی بنی ہے وہ آخرت میں بھی اس کی ساتھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ، اور اہل میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیوی، ان کو بھی بچاؤ۔ جب دونوں بچ جائیں گے تو آخرت میں کہاں اکٹھے ہو؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو۔ تو جن کی بیویاں ہیں وہ لے کر جائیں گے کہ نہ لا جائیں؟ لے جائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں آئیں، نمازوں کی ادائیگی ہے، دین کی بات ہے، تقویٰ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو مومنات تھیں، مدینہ کی مومنات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی۔ تو اب ان میں بیٹیاں بھی تھیں، ان میں مائیں بھی تھیں اور ان میں بیویاں بھی تھیں۔ کیسے آتی تھیں؟ فرماتی ہیں کہ وہ جب آتی متلفعات بمروطہن، ان چادروں میں پوری کی پوری لپٹی ہوئی آتی تھی، اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی تو وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹتی، اس حالت میں اندھیرا اتنا ہوتا کہ کوئی دیکھنے والا ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا ایک سامان ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین سامان کون سا ہے؟ سب سے بہترین سامان، سونا، چاندی، مال، بینک بیلنس، فرمایا المرأة الصالحة، نیک اور صالح بیوی جو ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی سامان۔ دوسری ذمہ داری خامد پر اور دوسرا حق عورت کا، بیوی کا، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک، اس کا رہن سہن، اس کا معاملہ اچھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمایا اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ تمہاری جان میں سے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کر، اس لیے کہ تم اس کے طرف سکون حاصل. اب سکون تمہیں ملے گا تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے خامد کو بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور جس نے تمہارے لیے یہ وجہ سکون کا سبب بنایا ہے، اس نے تم دونوں کے درمیان دو چیزیں رکھی، مودت اور رحمت. مودت کیا ہے؟ گہرا تعلق، گہرا پیار، گہری شیفتگی. ورحمہ، اور رحمت رکھی ہے. اور مفسرین نے بیان کیا کہ مودت تب آتی ہے جب رحمت ہو. اور رحمت کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دینا، ایک دوسرے سے درگزر کرنا. پیار، محبت، اچھی فضا چاہتے ہو تو کیا کرنا سیکھو؟ تم اسے معاف کرنا سیکھو اور وہ تمہیں معاف کرنا سیکھو. اور ہمارے معاشرے میں سب نہیں لیکن عام طور پہ مردوں کے ذہن میں یہ ہے میں جو کروں اس کا مجھے ہمیشہ یس ملنا چاہیے، جواب اچھا. لیکن عورت کے معاملے میں جو میرے واجبات ہیں وہ اس میں کمی کوتاہی ہو تو مجھے اس کا گلہ اور شکوہ نہ کیے. مودہ و رحمہ، پیار، محبت، انٹیمیسی وہ کب پیدا ہوگی؟ جب ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے سے درگزر کرنا اور ایک دوسرے کو مکمل کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا، امام احمد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہل. فرمایا وہ مومن جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین. اب یہاں سوال ممکن ہے پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار کہہ دیا کہ مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تو گھر والوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا عام سادہ سا جواب یہ ہے بڑے ایسے ہیں باہر ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، گھروں سے باہر اخلاق بڑے اچھے ہیں، جہاں لین دین ہے وہاں بڑے میٹھے ہیں، جہاں مصلحت ہے وہاں وہ اسی طرح ہے جیسے شکر کی ڈلی ہے. لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ان جیسا بد اخلاق. اور بعض دفعہ یہ ہے کہ باہر اتنا اچھا اخلاق ہے کہ یہی آدمی گھر میں جب بد اخلاقی کرے تو سننے والے کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اس کا خوش اخلاقی کا چولا وہ باہر ہو جاتا ہے اور اندر سے ایک درندہ نکل آتا ہے. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہترین. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے سلسلہ میں ان تمام سے بہتر ہوں. تو دوسری ذمہ داری مرد کی کیا ہے کہ جو تعلق ہے، جو بیہیویئر ہے، جو سلوک ہے، جو معاملہ داری ہے وہ بڑی اچھی خوش اخلاقی والی، بلکہ کوشش کرے گھر میں اس کا اخلاق باہر سے زیادہ اچھا. تیسری ذمہ داری جس کا شروع میں ذکر کیا کہ خرچ کون کرے؟ مرد. کس پر؟ بیوی پر بھی اور بچوں پر بھی. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک اور آیت مبارکہ سنتے ہیں.
ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور مائیں بچوں کو دودھ پلائیں کتنی دیر؟ بولیے کتنی دیر پلائیں؟ 2 سال، جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے، یعنی خیار، چوائس۔ پھر فرمایا جس کا یہ بچہ ہے، اب جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کا بھی بچہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہاں اشارہ کس طرف ہے؟ باپ کی طرف۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ جس کا بچہ ہے کیا کرے؟ رزقهن، اس خاتون کا رزق اس پر واجب ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اس کا لباس اس پر واجب ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اب وہ ماں ہے اور ماں کی ممتا کتنی شدید ہوتی ہے، محبت اسی کتنی شدید ہوتی ہے، اور خاص کر جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اس وقت ماں بچے پر جس طرح شفقت کرتی ہے وہ دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ذمہ داری ڈالی خرچ کی وہ کس پہ ڈالی ہے؟ والد پہ ڈالی۔ 2 لباس بھی اچھا اور کھانا بھی اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو متعدد احادیث میں بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ فی رقبتہ، ودینار تصدقت به علی مسکین، ودینار انفقتہ علی اہلک، اعظمها اجرا الذی تنفقہ علی اہلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، 1 دینار اس سے گردن آزاد کرواتے، 1 دینار مسکین پہ خرچ کرتے، اور 1 دینار اپنے گھر والے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ فرمایا اجر میں سب سے زیادہ وہ دینار ہے جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے۔ اب بڑے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں باہر بڑا خرچ کرتے، لیکن گھر کے معاملے میں ان کا ہاتھ بہت تنگ ہوتا ہے، گھر کے معاملے میں ان کا ہاتھ بڑا تنگ ہوتا ہے، ان کی سخاوت صرف دہلیز سے پہلے پہلے ہوتی ہے، گھر آتے ہیں تو بیوی بچے بیچارے ترستے رہے، جو خرچہ ہے اس کا گھر سے باہر ہے، گھر آئے تو یا فقیر ہے، یا پیسے ختم ہو گئے ہیں، یا گراہیاں پھنس گئی ہیں، یا ابھی تنخواہ نہیں ملی ہے، یا قرضے بڑے چڑھ گئے ہیں۔ ایسا کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو چیز خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دے گا۔ تو باہر بڑے لوگ اس ارادہ سے خرچ کرتے ہیں ہمیں اور ملے اور ملے، تو یہی نیت اگر گھر والوں کے ساتھ کر لو تو باہر سے زیادہ اللہ انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث مبارک جسے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، کفا بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس اسلوب کا معنی کیا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، یعنی ہم بھی کہتے ہیں نا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ معنی کیا ہے کہ یہ کام اتنا سا کام ہی بہت خراب کام ہے، تو فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے کندھوں پر جس کی روزی اس کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے اس کی روزی کو خراب اور برباد کرے۔ واجب ہے اس پہ کہ انہیں کھلائے اور پلائے، اس کھلانے پلانے میں کیا کرے؟ ان کو ضائع کر دے۔ فرمایا یہ اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی۔ تو بیوی اور اولاد اس کو کھلانا پلانا کس کی ذمہ داری ہے؟
किस पहिए की जिम्मेदारी है? जो पहिया कहाँ दौड़ता है, या वो पहिया जो घर के अंदर दौड़ता है वो खिलाए पिलाएगा उसको? चौथी बात, चौथी जिम्मेदारी खामद की ये है कि मियाँ बीवी के जो खास ताल्लुकात हैं उनका खास ख्याल रखे, क्योंकि आम तौर पे बीवियां खवातीन इस मामले में शर्म व हया वाली, तो मर्द इस चीज का खास ख्याल रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया, उहिल्ल लकुम लैलतस्सियाम अर्रफतु इला निसाइकुम, और सिर्फ इशारे में बात, रमजानुल मुबारक की रातें और उनमें लैलतुल क़द्र की रात, ये मुबारक रातें कितनी मुबारक हैं, खुद आप सुन चुके, जान चुके, पढ़ चुके आपके इल्म में। इन रातों में, इन बाबरकत रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी को ताल्लुक की इजाजत दी है। इन रातों में ताल्लुक की क्या की है? इजाजत दी है, और फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका। तो लिबास जिस्म से कितनी देर दूर रह सकता है, तो इसका खास तौर पर ख्याल रखना ये मर्द की जिम्मेदारी है। पांचवी जिम्मेदारी वो ये है कि खामद खिलाए भी, पिलाए भी, तरबियत भी करे, और उसके साथ साथ तवज्जो कीजिए, बीवी के एहसासात का खास ख्याल रखिए। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, रिफ़क़न बिल क़वारीर, ये ख़वातीन शीशे की बनी हुई, तो इनके साथ नरमी, प्यार और मोहब्बत रखो। तो बड़े लोग ऐसे हैं कि खिलाते, पिलाते, पहनाते, सैर के लिए लेके जाते, लेकिन उनकी ज़ुबान एहसासात को बड़ा मजरूह है। इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, आपने, एक ने आके पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी जो है उसका हम पर क्या हक है? फरमाया तुत्इमुहा इज़ा फ़अमता, जब तू खाए तो उसे भी क्या कर, जब तू खाए तो वो भी खुद बाहर से खा के आया, और बीवी को घर आप कहते चलो दाल रोटी कर लो, मेरी जेब में तो पैसे ही कोई। जब तू खाए तो फिर उसे भी खिलाए, तो इसका माना है जो खुद खाता है वो ही उसे खिलाओ, और जब खुद पहने तो उसे भी पहनाओ, और फरमाया उसके चेहरे पर मत मारो, और वला तुक़ब्बिह, इसके मुहद्दिसीन ने मानी बयान किए हैं। एक ये है तो उसे ये मत कहो तू बदसूरत है, तेरा रंग ऐसा है, तेरी शक्ल ऐसी है, तेरा नाक ऐसा है, उससे कहाँ तकलीफ होगी उसको, यहाँ हो, यहाँ हो। और दूसरा माना यह है कि उसको गलत बात, बुरे लफ्ज, गालियां मत दो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर कभी कोई ऐसा माहौल बन जाए तो उससे अलग इख्तियार करनी भी है, तो घर के अंदर वो भी हो, तुम भी घर के अंदर। ये नहीं उसको माँ के घर भेज दो या खुद निकल के अपने माँ बाप के घर चले जाओ, एक ही घर में रहो। क्यों? वो तुम्हारा लिबास है, तुम उसका लिबास हो। इंशाअल्लाह ये नाराजगी एक जगह रहते हुए बड़ी जल्द दूर हो जाएगी। यहीं पर इक्तिफा करते हैं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।